نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم دوستو اور بزرگو، پچھلی جمعہ اور اس سے پہلے کی جمعہ دو جمعہ میں انسان حلال حکومت کھائے اسی کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات رد کی جا رہی ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ دو جمعہ مسلسل چل رہا ہے تو لمبی بات ہو رہی. وقت ہی بہت کم رہتا ہے 15-20 منٹ کا. اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کرنی گئی اور اس وقت میں خیال یہی ہے سلسلے کے اندر کچھ اور چند باتیں عرض کر دی جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستوں اور بزرگ، یہ سب سے پہلی بنیاد ہم لوگوں کو خوب کہیں آؤ نماز پڑھو، دین کے اوپر چلو. علماء نے بلائے لوگوں کو دین کی طرف آؤ. ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرے جاؤ دین کی طرف، اور دین کی دعوت دینے والے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلائے. لیکن تمہارے اور میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے اول یعنی پہلی سیڑھی پہلی بنیاد پہلی اینٹ وہ مسلمان کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جانا. ہمارا جب تک نہیں ہوگا تو اللہ کی اطاعت کا ذہن بنے گا نہیں. اللہ کی اطاعت کی طرف انسان کا دل کھینچے گا. اس لیے اور آپ حضرات ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ماشاء اللہ خوب جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، پڑھتے ہیں سنتے ہیں. لوگ مسلمان جانتے ہیں یہ حلال کا لقمہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن پاک کا اور حدیث کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں اگر تم چھپ گئے اور اس کو اگر قصدن تم نے جو ہے چھوڑ دیا، یعنی حلال کا کھانا اس میں اگر اہتمام نہیں کیا تو آگے اللہ کے دین کی طرف تمہارا آنا مشکل، بہت مشکل. اللہ جل شانہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو بنیادی حکم ان کی ذاتوں کے لیے سب سے پہلے یہ کیا. پھر کہا عمل کرو اور امت تک یہ بات پہنچاؤ. وہ کیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کا نام اعمال صالحہ ہے، لیکن فرمایا اس میرے رسولوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسولوں اس کی بنیاد حلال کھانا. قرآن سے قرآن پاک کا 18واں پارہ سورہ مومنون، یہ سورہ مومنون شروع ہوتی ہے 18ویں پارے کی شروع سے. پارہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورت بھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آگے پاؤ پارے کے اوپر جا کر ایک آیت فرمایا یا ایھا الرسل، اے تمام رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو. مفسرین کرام نے اس آیت میں بتایا ہے کہ یہ حلال کھانا اور اچھے عمل کرنا دونوں کو ساتھ رکھا ہے. اور پھر آیت کے اندر ترتیب میں پہلا حلال کھانا ہے، پھر ہے اچھے عمل کرنا. مفسرین کرام نے فرمایا دوسری حدیثوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر فرمایا اس کی مضبوط تفسیر اور مطلب یہی ہو گیا، بلکہ آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ پہلے اکل حلال یعنی حلال کھانا ہے. یہ جب ہوگا تو انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، اللہ کی اطاعت کی توفیق ہوگی اور حیادار بننے کی توفیق ہوگی. اسی لیے انسان کی جسم کا لباس اتر جاتا ہے، یعنی بے پردہ بن جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کے سامنے بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے. سطر کا چھپانا جو فرض ہے وہ کیا چیز ہے اس کو مرد عورت جانتے ہیں.
یعنی جانتے تو ہے لیکن جاننے کے باوجود اس کے اوپر عمل کرنے کا انہیں شوق پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو جو شوق پیدا ہوتا ہے وہ ننگا ہونے کا. اس کو بھی قرآن پاک میں بتایا. یہ ننگا ہونے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے عام طور پر مسلمان گھروں میں بھی مرد کا تو سطر ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کا سطر سر کا بال سے لے کر پاؤں تک ہے. بال کھلنا یہ بھی ہوا، اس کا سطر کھل گیا. یہ اس کو سطر کے کھلنے کا شوق ہوگا، بند کرنے. حالانکہ فطری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بند کرنے کا شوق رکھتا ہے، لیکن اس کو کھولنے کا شوق ہو گیا. یہ کیوں؟ اس کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ جو حرام روزی اس کے پیٹ کے اندر پڑے گی اس کو ننگا ہونے کا شوق ہوگا پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے. یوں ننگا ہونا مثلا ضرورت کے لحاظ سے غسل خانے میں جائے یا اور ضروریات جہاں کوئی نہیں ہے، بے پردگی کا سوال نہیں ہے، وہ نہیں. عام پبلک کے اندر جہاں اللہ پاک نے صدر کو چھپانے کا ضروری قرار دیا، فرمایا یہ اپنا صدر کھولنے کا عورتوں کو بھی اور مردوں کو شوق ہوگا لوگوں کے سامنے. کب؟ فرمایا کہ پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا رہے گا. فرمایا کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. پہلی آیت میں ہمارے صالحات حلال کھانا اور اچھا عمل. یہ آیت جو پڑھا ہوں سورہ اعراف کی 8ویں پارے، اس میں آپ دیکھیے سطر کو کھولنا اور حلال کھانا دونوں ساتھ، یعنی حرام کھانا اور سطر کا کھل جانا، ان دونوں کو اللہ نے یہاں جمع فرمایا. فرمایا آپ کہہ دیجیے من حرم، اس نے حرام کر دیا زینت اللہ، اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. زینت سے مراد میری بات. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ روزی، حلال روزی. وہ حرام کھا رہا ہے تو شوق ہو رہا ہے اس درجے کو. اس لیے میرے بھائی دوست بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ. ابھی ان چیزوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ جانتے ہو. اس سے بھی بہت آگے کچھ لکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دم دھڑام سے وہ چیز آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں. تین چیزوں کو کہتے ہوئے درمیان میں میرے عزیز دوستوں ایک بات عرض کر دوں جو پہلے بھی کہی تھی. شریعت جو اللہ پاک نے اتاری ہے، اللہ پاک کے جتنے احکام ہے، یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جو اس کو مشکل کہے گا وہ قرآن پاک کی آیات کو جھٹلائے گا. اس لیے جو خدا قدوس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے یہ دن تمہارے لیے آسان کر کے بھیجا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ایسا حکم میں نے کوئی دیا ہی نہیں جو تم سے ہو نہیں سکتا ہے، ورنہ میں آسان نہیں. اللہ پاک فرمایا لا یکلف اللہ نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی اطاعت کی الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. تو یہ حلال کھانا انسان کی طاقت میں اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ہے خیال کرے، ذرا اہتمام کرے، سوچے، فکر کرے کہ نقصان کس طریقے سے ہو رہا. بھائی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہر چیز تو کھانے کے لیے دنیا لائن سے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہے، ڈاکٹر لوگ بنا کر دیتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے بڑی نقصان دہ، ہم نہیں کھاتے. تو آسان تو بالکل آسان ہے. ایک اللہ نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہر طرف نکال دے گا. یہ مرد مومن تجھے اللہ بھوکا نہیں مارے گا، پیاسا نہیں مارے گا، بغیر بستر کے نہیں مارے گا، بغیر لباس کے نہیں مارے گا. اگر تو حرام سے بچ جائے گا، تیرے مقدر میں جو چیز ہے وہ تجھے ملنے والی ہے، لیکن اگر تو حرام کی طرف جائے گا تو ناپاک پائش سے آئے گا، اور حلال کی طرف جائے گا تو پاک پائش سے آئے گا. ہے وہی چیز، کمی زیادتی سزا برابر نہیں ہوگا. اگر تیری مقدر کے اندر اللہ کے شانوں نے 5 کروڑ کام بھی لکھے تو وہ ضرور دے کر رہے گا. اگر تو حلال کی طرف جائے گا حلال پائش سے دے گا، حرام کی طرف جائے گا ادھر سے آئے گا. ملنے کا اتنا ہی، یہ تو پیدا ہونے سے پہلے تقدیر میں لکھا جاتا. فرمایا ومن یتق اللہ، جو آدمی اللہ سے ڈرنا چاہے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. لیکن انسان کے اوپر کم وقتی پہ جاتی ہے کہ اس کو سوچتا نہیں کہ حلال کھانا کیا. سب سے پہلے اس کی دعوت سنو، ورنہ دین پر آئے گا پھر پھسل جائے گا، آئے گا پھر پھسل جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لے گئے. نیند نہیں آئی، کروٹ بدل گئے، ایسا ادھر سے ادھر پوری رات کی نیند آئی. اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا جو ہماری ماں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ پوری رات آپ کروٹیں بدلتے رہے؟ اور یا عائشہ ہوا یہ کہ گھر کے اندر ایک جگہ پر ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے اٹھا کر کھا لی.
لیکن آپ کو مجھے شک صبح ہونے لگا کہ شاید وہ صدقے کی ہو، کیونکہ صدقے کا مال آتا، لیکن انہوں نے کہا تحقیق کے بعد معلوم وہ صدقہ نہیں تھا، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ اور ہدیہ تھا۔ لیکن اتنی سے شک کے اوپر پوری رات نیند نہ آئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی۔ ایک دن ان کا غلام ان کے لیے کچھ کھانے کو لایا، غلامی کا زمانہ تھا، جو کام کرتے تھے جو کچھ آتا تھا وہ اپنی مالک کو دیتے، کھا لیا۔ کھانے کے بعد پھر پتا چلا غلام سے کہ کہاں سے لایا، تو کہا کہ ایک جگہ کے اوپر اسلام سے پہلے میں ایک بستی میں یعنی چند لوگوں میں جایا کرتا تھا، تو میں نے ان کو کچھ جنتر منتر پڑھ دیا تھا ویسے ہی اسلام کے خلاف، تو ان لوگوں نے اس کے بدلے میں جو کچھ دیا وہ بھی مجھے دے دیا، اور وہ میں نے وہاں سے جو روٹی آئی تھی وہ آپ کو پیش کی، تھوڑا سا کھایا، تو ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہائے اللہ کیا ہو گیا، زندگی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا یہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہوتی نہیں، بہت پریشان، ادھر سے ادھر بالکل بھی نہیں رہا۔ صحابہ کرام جماعت میں تدبیر بتلائی کہ آپ خود پانی پیجیے، پھر پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے، پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے، آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے شاید ہلاک ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گا، چھوڑ دو۔ کہا نہیں، اگر میری روح کے نکلنے کے ساتھ بھی اگر وہ لقمہ نکل جائے گا تو خدا پاک میں کامیاب ورنہ ناکامیاب۔ آخر کار انہوں نے وہ انگلی ڈال کر اور 5-6 رتل پانی پی کر کہہ کر کے وہ سب کو نکالا اور اپنے پیٹ کو بالکل صاف۔ حالانکہ اس میں ان کی گرفت بھی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، ہم اتنا سارا نہ کر سکے تو اتنا تو کریں جتنا اللہ تعالیٰ نے کرا۔ بڑے دنیا کے اندر بھی بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی، دنیا میں لائی، چھوٹے لوگوں کی آدمی بات چھوٹی۔ بڑا آدمی کا 1.5 ماٹریس 6 مہینہ ہو جائے اور ذرا میلا لگلا ہو جائے، سیکنڈ ہو گیا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، اور وہ 500 پاؤنڈ کا ہے، بازار میں 50 میں جا کر بیچتے ہوئے، اس لیے کہ یہ آدمی بہت عظیم الشان ہے، اس کے قابل نہیں ہے یہ بیٹ۔ اور دنیا اسی دنیا کی دھرتی کے اوپر ایسے لوگ بھی ہے کہ وہ 50 پاؤنڈ کا بیٹ لے جا کر خریدتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اس میں پوری کرتے ہیں۔ زندگی اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، زندگی اس کی بھی پوری ہو گئی، کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن بڑے آدمی کی بات بڑی ہو گئی، چھوٹے آدمی کی بات چھوٹی ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ تو دنیا کا بڑا چھوٹا جو آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے آدمی کی آپ تقویٰ اور جو ہے دین اور مسائل بہت اونچے پرہیزگاری ہوتی ہے۔ چھوٹے آدمی ہو گیا سیکنڈ ہینڈ جیسی بات، تو بھائیو اگر ہم بڑے نہیں ہوتے سیکنڈ ہینڈ تو ہو جائے کم از کم آخرت کی لائن میں کچھ نہ کچھ گزارا کیجیے۔ موٹے موٹے اعمال جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے ساتھ نہ کھایا کرو۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس مال لیتا ہے جھوٹ بول کر، چھپا کر، لچائی سے، اور یہ جو پیٹ میں بھرا ہے بالکل حرام کھانا ہے، اسی بات کہاں سے نماز میں دل لگ سکتا ہے؟ اور اگر کبھی نماز پڑھ بھی لی تو حدیث میں آتا ہے قبول بھی نہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل یطیل السفر اشعث اغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويستجاب رب وأنا يستجاب لك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نامدار صاحب فرماتے ہیں بہت سے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، رجل یطیل السفر، بہت سے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور مسافر کی دعا قبول ہوتی یوں کہتے ہیں، لیکن فرمائے لمبے لمبے سفر کرنے والے اشعث، بال بھی ان کے بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، کپڑے بھی میلے میلے ہیں۔ کیوں؟ جیسا ہے کہ دین کے اندر بہت دوڑ دھوپ کیا مذہب کے اندر دین کے کام میں، تو میلا گندا کپڑا بدلنے کی بیچارے کو فرصت نہیں۔ اشعث اغبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، لیکن فرمایا یہ ساری دوڑ دھوپ کے بعد وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے۔ فانا یستجاب لک رب، اور یہ اللہ کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے، فانا یستجاب لک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ سر کے اوپر ایک بارش بھی آگے نہیں جا رہی۔ رشوت سے مال کھانا، ہر وہ روزی جو دوسرے کے پاس ہم وصول کرے جھوٹ بول کر، وہ حرام ہے۔ اس میں بہت ساری بات آئی، میرے عزیز دوستوں بزرگوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
سمجھ میں آ جائے اور آنا چاہیے، ورنہ زندگی اپنی اولاد کی تباہ ہو جائے گی۔ ہر وہ روزی جو جھوٹ بول کر کسی کی جیب سے کسی کھاتے سے نکالی جا رہی ہے حرام، اس سے جو کپڑا بنے گا حرام، کھانا بنے گا وہ حرام، سب کچھ سود کو 36 گناہوں سے زیادہ گناہ کا کام کہا۔ کہاں کہاں ہماری لائنوں کے اندر سود چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے، رہنے دو وہ مالدار تھے، لیکن ان کی مالداری کا پتہ ہے انہوں نے لاکھوں درہم اس لیے چھوڑ دیے کہ اس کے اندر ان کو تھوڑا سا شبہ ہو گیا، اور آج ہم لاکھوں کون جیب پہ اس لیے ڈال رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر صبح نہیں پہلے معلوم ہے کہ حرام طریقے سے آیا۔ دین کہاں سے بنے گا؟ اور یہ مشکل نہیں ہے کرنا، وہ تو بہت آسان ہے، چلنے والے چلتے ہیں۔ ہاں یہ تو خالی دماغ، یہ تو جو ہے خیال برین کی بات ہے، یہ تو دماغ کی۔ ایک آدمی اپنے کو 5 پاؤنڈ ہوتے ہوئے سمجھے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، قسم خدا پاک کی وہ مالدار ہو گیا، اور اس کے پاس لاکھوں ہے وہ سمجھے کچھ نہیں ہے، قسم خدا پاک کی وہ غریب ہو گیا۔ غریب ہوا لیکن اس نے اپنے آپ کو غریب بنایا۔ کیا زیادہ کر کے بھی یہاں سے ہی کھائے گا، ایسا تو نہیں کہ پھر دودھ منہ لگ جائے گا، کدھر لگے گا، ایک ادھر لگاؤ ایک ادھر لگاؤ، ان منہ تو کوئی فٹ نہیں کرتا ہے، فٹ کرتا ہے کوئی فٹ نہیں کرتا۔ ضروری انٹرنی آپ بڑھنے کی نہیں، اس میں زیادہ نہیں ہونے کا۔ کیا ہوگا؟ صبر جب آدمی کے دل سے چلا جاتا ہے، ہمارا سب سے بڑی مالداری صبر ہے۔ شادی کہتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اتنا بڑا عالم فاضل جاہد متقی، اور پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں تھا، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے سیٹ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاؤں کے اندر اعلیٰ درجے کے جوتے ہیں، اور یہ خدا میرے پاس اتنا علم فضل ہے میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ خیال آتے ہی میں نے ایک آدمی کو سامنے دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، میں ساری کہتے ہیں وہ صرف سکے میں گر گیا جامع مسجد کے سامنے، راستے میں سکے میں گر گیا اللہ کے سامنے نہیں دیتا ہوں۔ اے خدا ان کے قدوس کیا ہوا، تو نے مجھے جوتا نہیں دیا تو کیا ہوا، پاؤں تو دیا، اس کا تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں آدمی کو چاہیے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں پر نظر رکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھے۔ اگر تیرے پاس 1000 پاؤنڈ ہے تو اس آدمی کو دیکھ جس کے پاس 5 روپیہ نہیں ہے، اور دین کے بارے میں اگر تو 5 پڑھتا ہے تو ان لوگوں کی طرف نظر کر جو تہجد گزار بن گئے ہیں، جو حلال کھانے کے اندر در کر چل رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ اور آگے بڑھ۔ لیکن تمہارا میرا معاملہ الٹا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر لوگوں کو آگے بڑھنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ ہے تو میں اس سے چڑھ جاؤں، میں کیوں نہ اس میں لگ جاؤں، حتیٰ یہ کہ اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور دین کے بارے میں تھوڑی سی چیز پر قناعت کر لیتا ہے، وہاں نیچے کی طرف دیکھتا ہے، چلو میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، فلانا تو 5 بھی نہیں پڑھتا ہے، ستیہ ناش ہو جائے تیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو گئے۔ یہ روزی، یہ جو حرام غریبی کا دھڑا یوں لے رہے ہیں دوستو بزرگوں، یہ صرف دماغی بات ہے، کر کے دیکھ لو، حلال لقمہ کھانا دیکھ لو، ایک مرتبہ یہ ہمت کر لو مجھے کھانا ہے، قسم خدا پاک کی اگر حرام کا 1000 تم چھوڑ دو گے، حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے مہربانی کر کے کچھ دن کے بعد تھوڑی سی آزمائش کر کے 5000 دے دے گا، تو اس کا خزانہ کوئی کم تھوڑا ہے۔ یہ ساری دنیا کے خزانے جو ہے وہ تو اس کے خزانے میں ایسا ہے جیسے دریا کے اندر پانی کا ایک قطرہ، اللہ کا خزانہ بہت بڑا، تھوڑی سمجھ بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔